حکومت نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا طریقہ کار بغیر کسی پیشگی اعلان کے تبدیل کر دیا۔ تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل انصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے کورونا وائرس لاک ڈاؤن سے متاثرہ 1,20,00,000 افراد کو فی الخاندان 12,000 روپے امدادی رقم دینے کا اعلان کیا گیا تھا اور بدھ 8 اپریل سے شروع ہو گئی تھی۔ تاہم رقوم کی تقسیم وزیراعظم کے بار بار اعلان کردہ طریقہ کار کے تحت موبائل فون اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کے بجائے ملک بھر میں سرکاری امارات میں مراکز قائم کر کے تقسیم کی جا رہی ہے۔ ان مراکز میں شہریوں کی بڑی تعداد اور انہیں کنٹرول میں رکھنے کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی موجودگی سے وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مجبور شہریوں کی عزت نفس بھی مجروح ہو رہی ہے۔ بہت سارے شہری حکومت کے ان مراکز تک اپنی عزت نفس کی خاطر گئے ہی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے تو کہا تھا کہ انہیں موبائل فون اکاؤنٹس میں رقوم منتقل کر دی جائیں گی، جبکہ اب حکومت ایک بار پھر یو ٹرن لیتے ہوئے اپنے اعلان کردہ طریقہ کار میں ترمیم کرتے ہوئے شہریوں کو رقوم کی وصولی کے لیے احساس پروگرام کے تحت قائم کردہ مراکز میں بلایا جا رہا ہے۔ لاہور کے ایک مرکز سے رقم وصول کرنے والی ایک خاتون نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ انہیں صبح 9 بجے بلایا گیا تھا اور 3 بجے کے بعد ان کی باری آئی۔ انہوں نے بتایا کہ میڈیا کی رسائی کے ایریے تک تو سب ٹھیک نظر آتا ہے، مگر خاص حد کے بعد صرف انہیں ہی جانے کی اجازت دی جاتی ہے جنہیں رقوم کی وصولی کے لیے بلایا گیا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں نہ صفائی کا خیال ہے، عملے میں کچھ افرادوں نے ڈسپوزیبل دستانے پہن رکھے ہیں، مگر شاید وہ صبح سے وہی دستانے پہن کر کھڑے تھے۔ اسی طرح بائیو میٹرک کے لیے رکھی گئی مشینوں کی بھی صفائی کا کوئی انتظام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ درست ہے کہ کمروں کے اندر ایک وقت میں سے 2 افراد کو ہی جانے کی اجازت ہے، مگر انتظار گاہ میں بیٹھے لوگوں میں سماجی دوری کے اصول کا کوئی انتظام نہیں اور نہ ہی پینے کے پانی کے لیے ڈسپوزیبل گلاس ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو یہ تصور کر کے گئے تھے کہ ہم 30 سے 40 منٹ میں واپس آ جائیں گے، اس لیے اپنا گلاس یا پانی کی بوتل ساتھ نہیں لے کے گئے، مگر حکومت کو تو علم ہے کہ انہوں نے پیغام یہ چند الفاظ کا اضافہ کیوں نہیں کیا کہ آپ اپنے لیے پینے کے پانی یا گلاس کا بندوبست کر کے لائیں۔ یاد رہے کہ جب یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا تو کورونا ایمرجنسی احساس کیش فنڈ کے لیے ایک SMS سروس شروع کی گئی تھی، جس کے تحت مستحق افراد کو 4 ماہ کے لیے 12,000 روپے دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ احساس پروگرام کی سربراہ ثانیہ نشتر اور وزیر اعظم بار بار یہ کہتے رہے کہ SMS کے ذریعے بھجوائے گئے شناختی کارڈ نمبر سے نادرا کے ڈیٹا بیس سے چیک کیا جائے گا آیا یہ شخص امداد کا اہل ہے بھی یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے نادرا میں ڈبل چیک سسٹم بنایا گیا۔ اس کے لیے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی جانب سے بہت بڑی تشہیری مہم بھی چلائی گئی کہ نادرا میں اس شخص کے متعلق یہ چیک کیا جائے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کوئی بڑی رقم تو موجود نہیں یا پھر اس کے نام کوئی جائیداد تو نہیں۔ اس کے بعد اگر وہ شخص اہل ہوگا تو اگلے سسٹم میں انٹری ہوگی، جہاں کوائف کی تصدیق کے بعد اس شخص کو پیغام چلا جائے گا کہ اب فلاں تاریخ کو بینک سے جا کر پیسے لے سکتے ہیں۔ تاہم اب حکومت نے یو ٹرن لیتے ہوئے اپنے ہی اعلان کردہ طریقہ کار کو بدل دیا ہے، جس میں ایک امدادی رقم کی سلپ پر درخواست گزار کی تصاویر شائع کرنا، جن میں سے کئی سلپس کی حکومت اور وزیر اعظم کے آفیشیل ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر تشہیر کی گئی، جبکہ وزیر اعظم بار بار کہہ چکے تھے کہ حاجت مندوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے تشہیر سے گریز کیا جائے گا اور امدادی رقوم ان کے گھر تک پہنچائی جائے گی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے طریقہ کار تبدیل کرنے سے نہ صرف حکمران جماعت کے اراکین پارلیمان ووٹروں پر اثر انداز ہوں گے، بلکہ ماضی میں پیپلز پارٹی کے بینظیر انکم پروگرام کی طرح اس میں بھی کرپشن کے عناصر شامل ہونے کا خدشہ ہے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی بائیو میٹرک اور نادرا کی اس میں شمولیت کے باوجود اربوں روپے کی کرپشن ہوئی۔ طریقہ کار میں اچانک غیر اعلانیہ تبدیلی سے کرپشن کے امکانات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ادھر مختلف اداروں کی جانب سے امدادی رقوم میں کٹوتی کی خبریں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ثانیہ نشتر نے غیر ملکی نشریاتی ادارے کو بتایا تھا کہ اس پروگرام میں تمام رقوم بائیو میٹرک شناخت کے ذریعے ہی دی جائے گی، مگر پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر جاری ہونے والے اپنے بیانات اور تقریر میں امدادی رقوم موبائل فون اکاؤنٹس کے ذریعے دینے کا ہی راگ الاپتی رہی۔ پاکستان میں تقریباً تمام موبائل فون نیٹ ورک مائکرو بینکنگ چلا رہے ہیں اور ہر موبائل فون نمبر ایک اکاؤنٹ نمبر بھی ہے، جس پر پورے ملک میں کہیں سے بھی رقم ارسال کی جا سکتی ہے، جو موصول کنندہ اپنی شناختی کارڈ دکھا کر اور بائیو میٹرک کروا کر موصول کر سکتے ہیں۔ ملک کے ہر گلی محلے میں ایسی کئی شاپس ہیں جو یہ سہولت فراہم کرتی ہیں۔ یہ یوٹیلیٹی بلوں کی وصولی سے لے کر
रकम भिजवाने या वसूल करने का काम करती हैं। इस तरह की सहूलत अब लोकल बैंकों में भी दस्तयाब है, जहां रकम वसूल करने वाला अपना असल शनाख्ती कार्ड दिखाकर इसकी कॉपी फराहम करके अपनी रकम वसूल कर सकता है। मगर हुकूमत ने पहले से मुल्क के हर गली मोहल्ले में मौजूद नेटवर्क को इस्तेमाल करने के बजाय एहसास प्रोग्राम के खुसूसी मराकज़ कायम करके उन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। यही रकम मुस्तहिकीन के काम आ सकती थी। दूसरी जानिब हुकूमत की तर्जुमान फिरदौस आशिकावान ने कहा था कि इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 144 अरब रुपए 1 करोड़ 20 लाख खानदानों में तकसीम होंगे। उनका कहना था कि अवाम को रिलीफ देने के तारीखी इकदाम के समरात चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के मुस्तहिक अफगारानों तक पहुँचेंगे। फिरदौस आशिकावान ने कहा कि इमदाद की फरहमी के लिए जांच पड़ताल का मौसर तरीकाकार अपनाया गया है ताकि शफाफियत के अमल पर कोई उंगली न उठा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि हमारे पास 1 करोड़ 20 लाख खानदान रजिस्टर हैं। हम एहसास प्रोग्राम के डाटा के जरिए लोगों को कैश ट्रांसफर करेंगे। उनका कहना था कि अमेरिका और यूरोप के तमाम मजदूर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन पाकिस्तान में 80% मजदूर रजिस्टर्ड नहीं हैं। हमें अपने मजदूर तबके तक पहुंचना है। ताहम तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने किसी पेशगी ऐलान के अचानक प्रोग्राम का पूरा तरीकाकार ही बदल दिया और कई 100 करोड़ की तशहीरी मुहिम को एक झटके में कूड़ेदान में फेंकते हुए एहसास प्रोग्राम मराकज़ कायम करके रकम तकसीम करने का तरीकाकार इख्तियार किया, जिसके लिए कोई तशहीरी मुहिम नहीं चलाई गई।